الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيبنا وخطيبنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیت کریمہ، ایک سورہ بقرہ کی اور دوسری سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بارگاہ الہیہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو دین اسلام ہے، اللہ رب ذوالجلال نے یہ دین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی گھرانے کے اندر پیدا فرمایا ہے۔
وگرنہ دین اسلام اپنانے والے ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس دین کو پانے کے لیے، دین کو قبول کرنے کے لیے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہی کو دیکھ لیجئے کہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ بعض ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور بعض ایسے صحابہ بھی ہیں کہ اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں اور مصیبتیں دی گئیں، لیکن انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور ان تکالیف کو خاطر میں نہیں لایا۔ تو دین اسلام سب سے عظیم دین ہے، اور یہ سب سے افضل دین ہے، سب سے کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ دیگر تمام مذاہب اور دین سے افضل اور بہتر یہ دین کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا ہے، اور فرمایا کہ ایمان والو، میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، کیونکہ اس دین میں ساری چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ دین فطرت بھی ہے، یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ کوئی ایسی چیز اس دین کے اندر نہیں ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ جس طرح کے پہلے جو شریعتیں گزری ہیں اس کے اندر بڑی بڑی مشقتیں بھی تھیں اور بڑے سخت قسم کے احکام تھے پچھلی اقوام پر، پچھلی قوموں پر۔ مثال کے طور پر اگر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا تو صبح کے وقت ان کے دروازے پر اس گناہ کو لکھ دیا جاتا تھا، اور اسی طرح اگر ان کے کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے تھے تو ان کے کپڑوں کی پاکی کا ذریعہ یہ ہوتا کہ ان کپڑوں کو کاٹ کر پھینک دیتے تھے، تب جا کے وہ کپڑا پاک ہوتا۔ اور اسی طرح ان کی توبہ کی یہ صورت ہوتی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تو ان کی توبہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور یہ دین فطرت بھی ہے اور استطاعت کے مطابق بھی ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں اس دین کے اندر، اور یہ اسی کو پتہ چلتا ہے جو دین کے قریب ہوتا ہے۔ جو دین سے دور ہو نا تو اس کو دین کی ہر بات مشکل لگتی ہے۔ آج کل کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دین اور یہ مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ یہ کیسا دین ہے کہ اس میں ترقی نہیں کی جاتی، اس میں دنیاوی اعتبار سے یہ نہیں کیا جاتا، اس میں منع کیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے، یہ تو بڑا مشکل دین۔ لیکن انہی کے لیے مشکل ہے جو دین سے دور ہیں۔ جو دین کے قریب آ جاتا ہے اس کو دین کے اندر آسانی ہی آسانی نظر آتی ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا، پہلی قوموں کے اندر احکام پہ عمل کرنا مشکل تھا، اس میں بڑا آسان ہے۔ کپڑا ناپاک ہو گیا، شریعت نے حکم دیا اس کو دھو لو، اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو تمہارا یہ کپڑا قابل استعمال ہے اور یہ پاک ہے۔ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو صبح کے وقت اس کے دروازے پر لکھا نہیں جاتا، بلکہ اللہ رب ذوالجلال اس کے اوپر ستاری کی چادر ڈال دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی آدمی دوسرے آدمی کا سامنا نہ کر سکتا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ہم تو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، گناہ پر گناہ ہو رہا ہے، نافرمانی پر نافرمانی ہو رہی ہے، کبیرہ کی بھی مرتکب ہیں، صغیرہ کے بھی مرتکب ہیں، حرام کاری کے بھی مرتکب،
لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ کبھی دروازے کے اوپر لکھا نہیں ہوا کہ فلاں صاحب نے رات کے وقت یہ گناہ کیا۔ اگر یہ لکھ دیا جاتا تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ تو یہ آسانی ہے نا دین اسلام کے اندر۔ اگر کسی نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس کی سیئات کو اور ان کی برائیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور بلکہ ساتھ احسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں اس کو نیکیوں کے اندر بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ دین اسلام ہے جو آسان دین ہے، اور یہ ممتاز دین کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پسند کردہ دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا۔ جمعے کے دن میدان عرفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب فرمایا کہ لوگوں بتاؤ، کیا میں نے تم تک دین پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ سب بزبان یعنی ایک زبان ہو کر، یک زبان ہو کر سب نے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف دین پہنچایا ہے بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، تو اس پر گواہ رہنا، تو اس پر گواہ رہنا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل کر دی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل سے پہلے اس سے پہلی والی آیت کو سمجھ لیجیے، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو پتہ بھی چلے گا، اور اسلام کے اوپر قائم رہنے پر فخر بھی محسوس ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا ہے، کہ وہ جانور جو اپنی موت آپ مر گیا ہو، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر حرام قرار دے دیا کہ یہ تم پر حرام ہے، وگرنہ پچھلی امتوں کے اندر مردار جانور کو کھایا جاتا تھا، اس کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، حرمت علیکم المیتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا۔ والدم، اور بہتے ہوئے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ بہتا ہوا خون کیا ہے؟ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت جو اس کے بدن سے خون نکلتا ہے، تو چونکہ کافر لوگ اس خون کا استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس بہتے ہوئے خون کو بھی حرام قرار دیا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اللہ رب ذوالجلال نے خنزیر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ ترتیب ہے کہ سب سے زیادہ حرام کیا ہے؟ وہ مردار ہے، اور اس سے زیادہ حرام کیا ہے؟ وہ بہتا ہوا خون ہے۔
اس سے زیادہ حرام کیا ہے؟ وہ خنزیر کا گوشت ہے۔ اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان تمام سے زیادہ حرام کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ جانور جس کا گوشت غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا ہو، وہ ان تینوں سے زیادہ حرام ہے۔ وہ مردار سے بھی زیادہ حرام ہے، بہتے خون سے بھی زیادہ حرام ہے، خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو یہ ان تینوں سے زیادہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو دوسروں کے نام پر، یہ فلاں شخص کے نام پر میں اس کو ذبح کرتا ہوں، فلاں آدمی کی خوشنودی کے لیے میں اس کو ذبح کرتا ہوں، بتوں کے نام پر، کسی مرنے والے کے نام پر میں اس کو ذبح کرتا ہوں، اور اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس طرح کے مشرکین مکہ یہ عمل کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر اس کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اور ان کی خوشنودی کے لیے، یہ فلاں بت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں اس جانور کو ذبح کرتا ہوں، یہ فلاں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے ذبح کرتا ہوں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور آج کتنے ہی کلمہ گو مسلمان ایسے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو نامزد کرتے ہیں اور انہیں قربان کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، یا اس کے اندر رسی ڈلی ہوئی تھی، کسی وجہ سے وہ کہیں سے گر گیا اور رسی کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹ گیا اور وہ مر چکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس جانور کا گوشت کھانا بھی تم پر حرام۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو چوٹ لگ گئی، چوٹ کے لگ جانے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، تو اب اس جانور کا گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حرام۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا یا کسی مقام پر چڑھ رہا تھا، وہاں سے نیچے گر گیا، کھائی سے نیچے گر گیا یا کسی کنویں کے اندر جا کر گر گیا اور مر گیا، تو ایسے جانور کا بھی گوشت کھانا حرام ہے۔ والنصیحۃ، اور وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے الا ما زکیتم، ہاں ان جانوروں میں سے جو گلا گھٹنے کے بعد ابھی اس کے اندر سانس باقی ہے اور پہاڑی سے گرنے کے بعد ابھی اس کے اندر سانس باقی ہے، جانور نے اس کو مارا ہے، اس کے اندر سانس باقی ہے، زخم لگا ہے، ابھی سانس باقی ہے، تو اس کے اوپر چھری چلا دی جائے اللہ کا نام لے کر، تو اب اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ مثلاً زخمی جانور ہے لیکن سانس باقی ہے، کسی نے اس کے اوپر چھری چلا دی، تو اب یہ جانور کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے۔ کوئی پہاڑی سے گر گیا لیکن ابھی اس کے پاؤں کے اندر جان ہے، جسم کے اندر جان ہے، تو کسی نے اس کے اوپر چھری چلا دی اللہ کا نام لے کر، تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن دیگر تمام صورتوں کے اندر چھری ان کے اوپر نہیں چلائی گئی اور اس سے پہلے یہ جانور مر گئے، تو یہ جانور حرام۔ یہ حرمت والی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ مردار تم پر حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب ذوالجلال نے خنزیر کے گوشت کو تم پر حرام قرار دیا، اور اسی طرح وہ جو غیر اللہ کے نام پر جن کو نامزد کر دیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا؟ بہت ساری حکمتیں، لیکن ایک حکمتیں وہ ہے جو میرے اور آپ کے سمجھ میں جلدی آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردار کو حرام قرار دیا کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، ویسے ہی مر کر وہ ختم ہو گیا، اس کا گوشت اسی لیے حرام ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اور دوسرا بہتا ہوا خون، یہ پورے
جانور کے بدن کے اندر جو فساد ہوتا ہے نا، پورا خون جو ہوتا ہے خراب خون ہوتا ہے، پوری گندگی جو ہے اس خون کے ذریعے سے نکل جاتی ہے۔ تو اب بہتا ہوا کوئی خون استعمال کرے گا تو اس کی صحت بگڑ جائے گی، اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ تو شریعت نے انسانی صحت کا بھی لحاظ رکھا ہے، ہر وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا نا، علاج کرنا مسنون ہے لیکن پرہیز کرنا واجب ہے، پرہیز کرنا واجب ہے۔ مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا اب چینی حلال ہے، لیکن شوگر کے مریض پر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی صحت کے لیے یہ چینی کا استعمال کرنا یہ مضر ہے، میٹھا استعمال کرنا مضر ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ حلال چیز ہے لیکن اس کی صحت کے لیے مضر ہے، اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے اس کو پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ اور بہتا ہوا خون چونکہ جانور کے جسم کی تمام گندگی ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی شخص استعمال کرے گا تو اس کی صحت بگڑ جائے گی، تو اس لیے شریعت نے اس کو منع کیا۔ اور خنزیر کے گوشت کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی شرم و حیا کا بھی لحاظ رکھا گیا، غیرت کا بھی لحاظ رکھا گیا، اور یہ وہ جانور ہے تمام جانوروں میں سے سب سے بے حیا قسم کا جانور ہے، اور اس کا گوشت استعمال کرنے کی وجہ سے انسانی حمیت، انسانی غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو دور گزر رہا ہے اس کے اندر کافروں کی سب سے بڑی سازش، بہت ساری چیزوں کے اندر ان چیزوں کی آمیزش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کی غیرت ختم ہو جائے، اور جن علاقوں کے اندر بھی یہ پائے جاتے ہیں وہاں پر بھی اس کے آثار جو ہے وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، بے حیائی کے آثار پھیل رہے ہیں۔ آج کافروں کی یہ سازش ہے کہ وہ اشیاء خورد و نوش کے اندر بھی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے بڑے تحقیق کی اور اس نے بتایا کہ بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء جو ہم مسلمان استعمال کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اندر اس خبیث جانور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، میں اس میں سے 2-3 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک وہ چاکلیٹ جو ہمارے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک مخصوص قسم کا نمبر ہوتا ہے، اس کو اسکین کیا جاتا ہے۔ آپ اس نمبر کو اسکین کریں، اس کی تفصیل دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہوگی، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈیری ملک کے نام پر جس ہم جو چاکلیٹ وغیرہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تحفہ تحائف میں بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اس کو چربی کو رکھا گیا ہے۔ جب ہم مسلمان اس کو استعمال کریں گے تو اس کے اثرات تو پڑیں گے نا، پھر بے حیائی بھی عام ہوگی، فحاشی بھی عام ہوگی۔ آج کتنی بے حیائی ہے، کتنی فحاشی، انسانی حمیت اور غیرت جوش میں نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کی آمیزش ہمارے کھانے پینے کے اندر کر دی۔ یہ نیوڈلز مختلف قسم کے استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آفت زدہ جو علاقے ہوتے ہیں جہاں پر ریلیف کے نام پر غیر ملکی NGOs جب وہ آتے ہیں نا ریلیف دینے کے لیے، امداد کرنے کے لیے، تو کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں نا تو ان چیزوں کے اندر بھی ان چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے۔ 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا، اس زلزلے کے اندر غیر ملکی لوگوں نے بڑی امداد کی، بڑا ریلیف دیا لوگوں کو، لیکن اس کے اندر جو گھی تھا، اس گھی کے اندر بھی اس چیز کی آمیزش کی گئی تھی۔ بعد میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق سے پتہ لگایا، ریسرچ کرنے والوں نے جو ماہرین تھے انہوں نے ریسرچ کی تو بتلایا کہ ان کے اندر ان چیزوں کو ملایا گیا، اور پھر اس کے اثرات آہستہ آہستہ معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے گئے۔ آج جبھی جو ہے، لیکن اب بھی اسلام کے اندر ایسے مسلمان موجود ہیں جن کی دینی حمیت اور غیرت جو ہے وہ جاگی ہوئی ہے۔ آج کافر کوشش کرتے ہیں کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کی غیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری حمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آج بھی اس دھرتی کے اوپر، اس دنیا کے اندر ایسے کلمہ گو مسلمان موجود ہیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر سویڈن کے اندر
وہاں پر قرآن کی بے حرمتی کی باقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے، یہ نہیں چھپ چھپا کے نہیں، سب کے سامنے پوری دنیا کے مسلمانوں نے دیکھا، اور کتنے لوگوں کی غیرت جاگی، حمیت جاگی، وہ میرے اور آپ کے سامنے۔ تو رفتہ رفتہ ہمارے کھانے پینے کے اندر بھی ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو ذرا ان چیزوں کے اوپر بھی غور و فکر کیا جائے تاکہ اس بے حیائی سے بچے۔ تو اللہ رب الجلال نے تیسری چیز کو حرام قرار دیا ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کے گوشت کو، کیونکہ اس میں ہماری غیرت کا خیال رکھا گیا کہ اس کے گوشت کو استعمال نہ کرو ورنہ تمہاری غیرت ختم ہو جائے گی، حمیت ختم ہو جائے گی، اسلامی جذبہ تمہارے اندر ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز، غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں نامزد کر دی گئی ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ یہ کیوں؟ اس میں شریعت نے کیوں حکم دیا کہ اس میں تمہارے ایمان کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ تم غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دو، ان کے نام پر نظر و نیاز دینا شروع کر دو، اور یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا، یہ مسئلہ کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے کہ نظر اور نیاز یہ وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ آج راستے پہ چلیں تو آپ کو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینے والے بہت سارے مل جائیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، غیر اللہ کے نام پر جن چیزوں کو نامزد کر دیا ہو وہ حرام ہے، اور جو ان چیزوں کے مرتکب ہوتے ہیں اس میں ایمان کا بگاڑ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرمایا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا کہ تم تیروں کے ذریعے سے جو فال نکالی جاتی ہے اس میں قسمت کو جو آزمایا جاتا ہے، شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ کوئی کام کرتے، کسی مہم پہ جاتے، کسی سفر پہ جاتے، یا شادی کا موقع آتا یا کوئی بھی کام کرتے، اس سے پہلے وہ بتوں کے سامنے تیر رکھے ہوئے تھے، ان تیروں کو اٹھاتے، اس تیر پر 3 قسم کے جملے ہوتے تھے، 2 جملے ہوتے تھے، ایک خالی ہوتا تھا، ایک میں ذکر تھا افعل کہ یہ کام کر گزر، دوسرے میں ذکر تھا لا تفعل اس کو نہ کر، یا ایک پر لکھا ہوا ہوتا تھا نعم جی ہاں، دوسرے پر لکھا ہوتا لا جی نہیں۔ تو اب وہ تیر اٹھاتے، اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا نعم تو مطمئن ہو جاتے کہ بھئی یہ کام کرنے کا ہے، چلو کرتے ہیں، سفر پہ جانا ہے تو چلو چلتے ہیں، لیکن اگر اس تیر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا لا تو پھر اپنے ارادے سے رک جاتے، کہتے کہ یہ ہمارے لیے برا نہیں ہے۔ تو یہ فال نکالنا اور تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرنا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بڑے سخت جملے ہیں، جو کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا، 40 دن تک ایمان اس سے دور رہتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ان کو جن کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا، ان سے اپنی قسمت معلوم کر رہے ہوتے ہیں، ذرا بتاؤ میرا یہ سفر کیسے رہے گا، میرا یہ کام کرنا کیسا رہے گا، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارے ذہن بگڑ چکے ہیں کہ ہم 2 قدم آگے نکل گئے ہیں، ہم کافروں کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ فلانا نصرانی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، اور بس اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے عقیدہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کے پاس جائے گا 40 دن تک ایمان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، اگر 40 دن تک ایمان قریب نہ ہو، خدا نخواستہ کوئی آدمی مر گیا، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھیں۔ شریعت نے اس کا متبادل بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ استخارہ کرو بھائی، کوئی کام کرنا ہے، شادی کروانی ہو، کاروبار شروع کرنا ہو، سفر کرنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو استخارہ کرو۔ اور استخارے کا بھی بہتر اور افضل ترین طریقہ کیا ہے کہ بندہ خود اپنے لیے استخارہ کرے۔ اور استخارے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائی ہے، بتلائی۔
اور یہ بھی نہیں ہے جو ہمارے ذہن بن چکے ہیں، بھائی میں جو مثلاً سفر پہ جا رہا ہوں تو مجھے رات کو خواب میں نظر آئے گا جہاز اڑتا ہوا، میں فلاں یورپ ملک میں چلا گیا یا میں عرب کنٹری میں چلا گیا تو چلے جی میرا استخارہ پورا ہو گیا. یہ مقصد بھی نہیں ہے. استخارے کا یہ مقصد نہیں ہے بعین ہی وہی چیز آپ کو دکھائی دے. اب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے، کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کروانا چاہ رہا ہے، استخارہ اس نے کیا ہے تو کبھی کبھار وہی منظر اسے بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی منظر دکھائی دے، بلکہ استخارے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت آپ کا دل جس کام کے لیے مطمئن ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. استخارہ اختیار کرو، نجومیوں کے پاس نہ جاؤ، کاہنوں کے پاس نہ جاؤ، انہیں اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے. آج بھی شہروں کے اندر فٹ پاتھ پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فالنامے کے نام پر طوطا رکھا ہوا ہوتا ہے اور پرچیاں ایک لفافے کے اندر پرچی ہوتی ہے، مختلف قسم کی پرچیاں. ایک آدمی کہتا ہے کہ بابا جی میری قسمت دیکھیں، بابا جی میری قسمت دیکھیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ میں آپ کی قسمت دیکھتا ہوں. طوطے کو چھوڑ دیتا ہے، طوطا مختلف لفافوں کو چھوڑ کر ایک لفافہ اٹھاتا ہے اور اس لفافے کے اندر جو لکھا ہوتا ہے وہ پڑھ کر اسے سناتا ہے. دوسرا آدمی بھی مطمئن ہو جاتا ہے بھائی میری قسمت یہ ہے. تیری قسمت طوطا بتائے گا، تیری قسمت فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا آدمی بتائے گا. جس کو اپنی قسمت کا نہیں پتا، جس کو دوسرے کی قسمت کا پتہ نہیں پتا، وہ بھلا تیری قسمت کیسے بتا سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس جائیں گے یہ عقیدہ لے کر کہ میری قسمت بتائے گا تو یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور ایمان 40 دن تک اس سے دور ہو جاتا ہے. اگر پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو پھر ایمان اس کے قریب آ جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ توبہ نہ کی، اس حالت میں مر گیا تو وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے گا. اور پھر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ میری قسمت کی لکیریں دیکھو، یہ میرا ہاتھ دیکھو، میری قسمت مجھے بتاؤ. وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہاں اتنے بچے ہوں گے، تیری اتنی شادیاں ہوں گی اور تیرے زندگی میں اتنی سختیاں آئیں گی. اور وہ کہتا ہے ہاں جی بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ شخص بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ میری قسمت کا حال بتا رہا ہے. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہاتھوں کی لکیریں نہ تلاش کر، ایک مرزا غالب کا شعر ہے وہ، کہ ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت نہ تلاش کر اے غالب. قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ہاں بھائی کتنے ہی لوگ ایسے جن کے ہاتھ نہیں ہیں، قسمت ہے کہ نہیں؟ ہمارے گاؤں میں ایک استاد تھے پرائمری اسکول کے جن کے دونوں ہاتھ نہیں تھے. جنرل ضیاء الحق نے ان کو انعام کے طور پر گھر بنا کے دیا تھا، اس دور کی بات. اور وہ پرائمری کے استاد تھے، پاؤں سے لکھتے بھی تھے اور پاؤں سے ڈنڈی پکڑ کر وہ تادیباً مارا بھی کرتے تھے. سلیٹ لکھی جاتی، سلیٹ کو یوں پکڑتے تھے، یوں مارتے تھے، کسی نشانہ بھی اتنا پکا تھا. چائے کی پیالی بھی اس پاؤں سے پکڑ کر وہ پیتے تھے. ان کی بھی شادی تھی، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی اولاد تھی، ان کے کاروبار بھی تھے. قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. تو ایسے نجومیوں سے بچیں، کاہنوں سے بچیں جو لمبے چوڑے بابا عامل بنگالی فلاں بنگالی ٹی ویوں کے اوپر میڈیا کے اوپر اس کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. اس سے اپنے ایمان کو بچائیے، آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام کرو گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آج کے دن کافر نا امید ہو گئے. یہ چیزیں اسلام سے باہر نکال دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ان چیزوں کو اختیار کرے گا وہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کسی آدمی کا، کسی فرد کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ صادر فرما دیا ہے، قرآن کا حصہ اس کو بنا دیا. پھر آگے فرمایا
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। इस दीन के अंदर न कमी की गुंजाइश है न ज़्यादती की गुंजाइश है, ये दीन मुकम्मल है। कौन कहने वाला है? खल्लाक़ आलम फरमा रहे हैं, रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि ओ लोगो, ए ईमान वालो, दीन के ऊपर आना चाहते हो, दीन के ऊपर अमल करना चाहते हो, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। इसी के मुताबिक अमल कर लो। जो चीज़ दीन ने बतलाई है इख्तियार कर लो, जो चीज़ दीन में नहीं है उसको छोड़ दो। कितनी ही खुशनुमा क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी और भली क्यों ना हो, वो दीन नहीं हो सकता, क्योंकि दीन मुकम्मल है, न कमी की गुंजाइश है न ज़्यादती की गुंजाइश है। ये दीन मुकम्मल हो चुका है। अब इसी दीन को हमने अपनाना है। नई चीज़ें दीन के अंदर शामिल नहीं करनी। दीन के अंदर नई चीज़ों को शामिल करेंगे, उसको दीन समझेंगे, तो क्या किस बात का इकरार कर रहे हैं? हम ये समझने की कोशिश करते हैं, बतलाने की ये कोशिश करते हैं कि दीन के अंदर कमी थी, मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल है और अल्लाह ताला ने इस दीन को मेरे और आपके लिए पसंद कर लिया। और फिर आगे अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना, या अल्लाह अगर किसी ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, किसी और मज़हब को इख्तियार कर लिया, किसी और दीन को इख्तियार कर लिया, किसी और तरीक़े को अपना लिया, या अल्लाह उसका क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, दीन इस्लाम के अलावा कितना ही खुशनुमा बज़ाहिर कोई अमल क्यों ना हो, बज़ाहिर कोई मज़हब क्यों ना हो, बज़ाहिर कोई तरीक़ा क्यों ना हो, मैं अल्लाह इस बात का ऐलान करता हूँ, फ़लन युक़बल मिन, कि मैं अल्लाह तबारक व तआला इस बात का ऐलान करता हूँ, दीन इस्लाम के अलावा कोई भी तरीक़ा इख्तियार किया जाए मैं उसे कबूल नहीं करूँगा। भाई हम जो नेक अमल करते हैं किस लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं ना, कि अल्लाह उसे कबूल कर ले। और हमारा अमल ऐसा हो अल्लाह उसे कबूल ही ना करे तो उसका क्या फ़ायदा? तो इसलिए दीन इस्लाम को समझें, दीन इस्लाम को इख्तियार करें और ये दीन इस्लाम के रंग में रंग जाएं। और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, और आपके दौर के अंदर जो नसरानी थे ना, ईसाई, इनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता था, जब वो 7 दिन का हो जाता तो उसको एक तालाब के अंदर, जिसके अंदर जर्द रंग होता था, उस बच्चे को उसके अंदर गोता देते और बाहर निकाल दे, तो फिर कहते अल-आन सारा नसरानियन हक्का, कि अब ये पक्का नसरानी बन चुका है, पक्का नसरानी बन चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये नसरानी, यहूद, ये काफिर लोग किसी को अपने बनाए हुए रंग के अंदर रंगने के बाद इस बात का ऐलान करते हैं कि ये अब पक्का नसरानी बन चुका है, पक्का यहूदी बन चुका है, पक्का ईसाई बन चुका है। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मोमिनो, दुनिया के रंग में रंगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने रंग में रंग रहा हूँ। सिबगतल्लाह, जो अल्लाह के रंग में रंग गया, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से ज़्यादा भला रंग कोई भी रंग नहीं हो सकता। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तफसीर में बयान फरमाया, सिबगतल्लाह यानी सिबगतल्लाह से मुराद है दीन अल्लाह, अल्लाह के दीन के रंग में जो आदमी रंग गया वो शख्स कामयाब है, वो पक्का मोमिन है। अब उसकी ज़िंदगी के अंदर दीनी रंग जब ये चढ़ गया तो उसके आसार भी दिखाई दें, उसके आमाल से भी दीनी आसार